بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت یہ معاملہ بھی ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو ڈھونڈنا اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، اور ہماری کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی ہم دوسروں کے اوپر جس کے اندر نکتہ چینی نہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہم اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے کہ ہم خود کتنے بڑے اس دنیا کے فاضل ہیں، عالم ہیں یا بڑے شیخ الحدیث ہیں، آپ اندازہ کی، لیکن دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کرنی ہے۔ وہ بھلے آگے کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، بھلے کوئی اچھے کردار والا انسان بیٹھا ہوا ہے، بھلے معاشرے کے اندر بڑا نیکوکار انسان ہے، سخی ہے، ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ کہ ہاں وہ بڑا مقرب ہو، لیکن ہم نے اس چیز کو قطع نظر ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے، ہمارے جو معاشرہ چل رہا ہے ہمارا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات کہاں سے اس کی مل رہی ہے جو برائی ہمیں ملے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص برا طریقہ جاری کرے گا تو اسے اس کا گناہ بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کا گناہ بھی اس پر آئے گا جو اس کے بعد اس برے طریقے پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی ہو۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے۔ سوچیں، ہم غور و تدبر کریں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کس اسوہ حسنہ کی دعوت دی ہے۔ اس طرح نیکی پھیلانے والے کو نیکی کرنے والوں کے عمل کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر برائی پھیلائے گا تو اسے تمام برائی کرنے والوں کی برائی کے بقدر گناہ بھی ملے گا، کیونکہ وہ ذریعہ بنتا ہے دوسروں کے لیے نیکی یا گناہ پر عمل کرنے کا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی بے گناہ قتل ہوتا ہے تو قاتل کو تو اس کا گناہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی اس کا گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ بے گناہ قتل کرنے کا طریقہ اس قابیل نے جاری کیا تھا۔ جی ہم سوچیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس بارے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چوری چھپے گناہ کرے گا تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر اعلان اس طرح گناہ کرے کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی گناہ کرنے لگیں تو کتنا بڑا وبال سر پر آ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے کچھ نہ کچھ ماتحت ہیں، ان کے لیے اس میں اہم سبق یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ان کے چھوٹوں کو کوئی غلط سبق مل جائے۔ اس لیے بعض والدین بے احتیاطی کرتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام کر ڈالتے ہیں جس سے ان کے ذہنوں پر غلط اثرات قائم ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر۔ خوب سمجھ لیے میرے محترم، چھوٹا بچہ اگرچہ نادان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں وہ ساری باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں جو اس نے سنی یا دیکھی ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں، مثلا باہر دروازے پر کوئی آیا تو بچہ دروازے پر گیا، واپس آ کر والد صاحب سے کہا کہ ابا جان فلاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابا جان جواب میں کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ جب آپ نے ایک جھوٹ بلوا دیا تو ابھی اس سے اس کو یہ سبق مل گیا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ عمر بھر جھوٹ بولتا رہے گا، اور عمر بھر جتنا وہ جھوٹ بولے گا اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے میرے محترم۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے اور حاصل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بھلائی اور خیر کو پھیلائیے، اور جتنا ہو سکے برائی پھیلانے سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔